بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا، غصہ آیا تو اس نے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلایا، بہت بڑا لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں گٹھا جمع کر کے اس کو آگ لگائی، اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا، اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ یعنی غصہ ٹھنڈا کرنا سی، انہوں نے وہ آگے سٹ رہے۔ اب وہ تو جناب آگے کو مقلد تو نہیں تھے نا سر، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال۔ انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے، اور تم ہمیں آگ میں پھینک رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آج کوئی یا تو لوگ پیروں کے کہنے پہ بچے ذبح کرتے ہیں، چلے بچے ذبح کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے، بزرگوں کے، مفتیاء کے، علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے، انہوں نے آپ کا ایمان بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ ایمان ہم قتل کروا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے جی وہ جانے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیں گے، وہ کی تو سامبھن گے تو ہم نال ہی لے کے جان گے جتنے انہوں نے آپ جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر اسی دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے نا انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امیر، مفتی، بزرگ اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا، یہ ہے اس میں سے میسج۔ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا تو تو نے ان کا حکم نہیں مانا، حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے، لیکن وہاں کیا وہاں میں نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا۔ یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے، بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا، اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ، اور پھر یہ بات لاجیکل بھی ہے، یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر لا نہیں لینا چاہیے تھا، بجائے ان کی عزت کرنے کے۔ عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا، عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو یہ کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو
اس لیے اس حوالے سے ایڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے۔ وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو انہیں کپڑے کیسے سلوائے ہیں، کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا، یہ تو نے کیسے سلوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی، تم حکم دو، ہم اطاعت بھی قبول کریں گے۔ یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا، کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا۔ وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے، آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا، تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں۔ تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک صحیح جملہ ہے انہوں نے، یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، کمرے نہیں جانا، ہاں کمرے گئے تو ہوتا ہے جنت ہی پہنچا دیں تو، ہاں جی کمرے نہیں جانا۔ انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی جے جواب بھی باہر دیو، کمرے نہیں جواب دینا۔ تقریراں کر دیو باہر ممبراں ہوتے ہیں تو جواب لینا سے کہا دیو کمرے جاؤ، توڑا اکرام مسلم کریے۔ تو سب کہانی ہے، یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے، صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں۔ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ہی بہنا نہ، چھوڑ دیں میرے بھائی، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی پرائم منسٹر، کوئی آرمی چیف اس لائف کو نہیں انجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عہدے کے دبدبے کی وجہ سے کریں گے، اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ۔ بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے ہیں، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انہوں نے جو ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا، اتنی مت مار دی ہے یار انہوں نے۔ تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی، چونکہ یہ آیت بہت کریٹیکل ہے، آیت نمبر 29 سورہ النساء کی، احترام جان اور احترام مال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان مت مال ہڑپ کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے، الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم مل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہے آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے، یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، محنت دوسرے کی ہے، سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا، تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں، ویسے نہیں کسی کا مال ہتھیا سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے، اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ، آدم کے بچے بنو، شیطان کے بچے نہ بنو۔ شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفیکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی، تو آدم کے بچے بنو۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو آدم کی اولاد میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ احترام جان اور احترام مال آیا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی ہیں، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے
اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکمران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے۔ تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں؟ آپ ذرا لیول دیکھیں، یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے نا تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے، یہاں ایک تابعی صحابی کو آیت سنا رہا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ فرق دیکھیں، قرآن اسی کہتے ہیں کتابوں کو مانے، اس نے بابے کو نہیں مانا، اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو، یعنی میں رسپیکٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو، تو وہ خاموش ہو گئے، اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈاڑا تھا، ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے، اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہی ایٹیچیوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانو تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں جی، ہم پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے، ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں، کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو۔ جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے۔ عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے۔ یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں۔ اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو۔ اچھا، غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے۔ جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم، تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا۔ چلو، جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد۔
تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا, تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ, آیت اللہ, مدہ ذلہ دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی, ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں, اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے, اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ, میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے, آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, ہمارے ایک بھائی, انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی, دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی, اور وہ جو امام صاحب تھے نا, انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا, جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً, جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے, اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا, مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا, تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا, وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے, اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی, وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جہاں کہتا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے, میں ہنے توبہ کرنا, اور تمہیں اینڈ تے بولے گا تھینک یو, اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے, ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو, یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا, وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے, لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتہ ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے, بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھولا رکھو. بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے, سیدھی جی گل ہے. جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تے پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا, تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی, لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے, رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا, جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں, سورہ زمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر
میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آپ یہ بیان کر کے دیکھیں، یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا، اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا، یہ کوئی بات ہی نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا۔ اتنے وہ کہتے ہیں ایک کس طرح کر سکتے ہیں تے پہنچے انہیں تے لے کے جانا ہے نال سانو، تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا، جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہے تکبر۔ اور دوسروں کو حقیر جانو۔ ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا۔ مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی، یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے۔ اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے، اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ناکام ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے، چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بزرگوں نے چھٹ تنوں پتا لگ گیا نا، تو عمل کر۔ تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، یہ نے علمی روش اختیار کرنی تھی، جی علمی کرنی تھی۔ تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا، قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں تو وہ فوراً کانپتے ہیں، نہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، اور اس طرح کہہ کے وہ جان چھڑاتے۔ تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔